الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزر الله امرأ ساميا مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات مالک العلم کے لیے اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات پیغمبر امن امام المجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، میری جماعت کے بزرگان دین اور اسلام کی کشتی کو سہارا دینے والے ہم نوجوانان اسلام، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننے مننے بچوں اور ساتھیوں، اس پرفتن دور کے اندر انسان کا علم والا ہونا یہ بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ انسان فتنوں کا سدباب کر سکے، آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکے اور تنہائی کے اندر رب کے سامنے گڑ گڑانے والا بھی بن جائے۔ آج کا ہمارا اس جمعے کا عنوان ہماری ترجیحات۔ تو آئیں ان ترجیحات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلیے۔ ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، کوئی ایسا مکتب بھی شہر میں کھولے ساحل جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ آدمی تو سبھی ہیں لیکن کسی کے دل کے اندر انسانیت کا درد نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری ترجیحات جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے،
جو ہمیں بننا تھا وہ ہم نہیں بن سکے. ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا، ابھی بھی لمحات باقی ہیں. آپ دین چاہتے ہیں یا دنیا؟ آپ علم چاہتے ہیں یا مال؟ آپ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، بہت سے عنوانات کے تحت مقالے بھی لکھ جاتے ہیں، لیکن کیا ابھی کبھی کسی نے دین کے کسی ایک چیپٹر کو آنکھوں کے سامنے رکھ کے پھر اس کو پڑھ کے پھر اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لاگو کیا ہو؟ کیونکہ ہم تو دنیا چاہتے تھے، ہمیں تو دین کی پرواہ نہیں تھی. ہم بنے ہی مال کے لیے ہیں. ہمارا تعلق، رشتہ ناتا دین کے ساتھ دور تک نظر نہیں آتا. ہم دین سے بیگان کی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہوا کے جھونکوں کی طرح اڑا دیے جاؤ گے اگر آپ نے اپنی ترجیحات میں دین کو شامل نہ کیا. آپ کے کیریئر کے اندر، آپ کے کیریئر کونسلنگ میٹنگ کے اندر بڑے بڑے چیپٹر شامل کر دیے جاتے ہیں اور صبح 4 بجے اٹھ کے میٹنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کوڈ ڈریس کو فالو کرتے ہیں اور ان کے رول کو اپناتے ہیں، بن سور کے گاڑی میں بیٹھ کے دفتر وقت پہ پہنچتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے دنیا کے کیریئر کو بہتر کرنے کے لیے اور آخرت کا وہ کیریئر جو کبھی ختم نہیں ہونے والا اس کے لیے آپ نے ذرا سی بھی کوشش کی ہو اور اپنی ترجیحات میں دین کو شامل کیا ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں. اللہ قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 9 سورۃ الزمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں علم کو جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک مال والا ساری دنیا اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیں، آپ لیموزین میں بیٹھنے والا، مرسڈیز میں سفر کرنے والا، بڑے بڑے طیارے ہیلی کاپٹر اپنے، بڑی بڑی ایئر لائن اس کے انڈر، لیکن اللہ کی قسم جس نے دین کو پڑھ لیا کل جنت میں گھوڑے پہ بیٹھے گا، دنیا کی ایئر لائن اس کی مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے کبھی بھی جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. جیسے دن اور رات، برائی اور نیکی، اچھائی اور بدکاری، اخلاق اور کسی کی بد اخلاقی، کسی کا حسن اخلاق اور کسی کا لڑائی جھگڑا، کسی کی زبان سے نکلنے والے پیار کے جملے اور کسی کی زبان سے نکلنے والے دلوں کو چھلنی کر دینے والے جملے، یہ قطعاً کلی طور پہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک دین کا داعی، ایک دین کو جاننے والا جب اپنی ترجیحات میں دین کو شامل کر لیتا ہے وہ دوسروں سے نمایاں نظر آتا ہے. آج آپ اعتراض کرتے ہیں مجھ سمیت کہ دین نے ہمیں کیا دیا ہے. آپ نے دین کو کیا دیا ہے؟ آپ نے دین کے لیے اپنا کتنا ٹائم وقف کیا تھا؟ آپ نے دین کے لیے رات کو اٹھ کے کس امام کے دروازے پہ جا کے دستک دی تھی؟ فلاں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. آپ نے وقت پہ پہنچ کے منبر رسول پہ بیٹھنے والے امام سے قبل نفل ادا کر کے مسجد میں بیٹھے ہوں تاکہ مجھے خطبہ جمعہ میں بیان ہونے والے مسائل کا پتہ چل سکے اور جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے حل کے لیے میں خطیب کے پاس بیٹھ جاؤں تاکہ میری زندگی کی ڈائریکشن اور سمت درست ہو جاتی. کس نے سوچا ایسا اور کس نے کیا ایسا؟ آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں MSc کی، آپ نے لا کیا، آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ انجینئر بنے، آپ نے دنیا کی ساری ڈگریاں پڑھ لی، حاصل بھی کر لی اور اس کے اندر ماہر بھی ہے، لاکھوں فیس ہے آپ کی ایک دن کی. کیا کبھی آپ نے دین پڑھا کہ خود کو سنوار سکتے؟ پھر آپ علماء کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ قابل تو آپ کو بھی قابل ہونا چاہیے تھا کہ باپ بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا سکتا. ایک عامی انسان اٹھ کے دین کے ابتدائی اصول آپ کے سامنے بیان کر سکتا تاکہ آپ کی زندگی کے اندر وہ چینج آ جاتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چاہتی تھی. آپ نے تو وہ طریقہ ہی اختیار نہیں کیا. سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ دین کے داعی کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اور ایک جاہل سے اس کا موازنہ
कंपैरिजन करना बनता ही नहीं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर दुनिया में सही मानों के अंदर अल्लाह से रुए ज़मीन के ऊपर अगर कोई डरने वाला है तो वो दीन का दाई है, जो रब के अहकामात को पढ़ता है, कुरान मजीद को पढ़ता है, जहन्नम के तज़किरे होते हैं उसकी आंखें बह जाती हैं। वह नमाज में खड़े होता है और फिर नमाज में जन्नत के तज़किरे होते हैं तो इसको उम्मीद नज़र आती है, इसे यकीन होता है जन्नत में पहुंचा दिया जाऊंगा। ये ना उम्मीद नहीं होता। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, रब की रहमत से किसी मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। मायूसी कुफ्र है। और फिर कभी इसे झंझोड़ती हैं कुरान की वो आयतें, इमाम पढ़ रहा है उस पर रिक्कत तारी होती है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, हत्ता लिहिया, हत्ता के दाढ़ी भी इसकी आंसुओं से तर हो जाती हैं और इसकी ज़िंदगी के अंदर वो चेंज आता है जो आना चाहिए था। आपने अपनी ज़िंदगी का खूगर उन लोगों को बनाया आज जिन्हें हम एक्टर कहते हैं, आज उनके नाम फिंगर टिप पे हैं, हमें उंगलियों के पोरों पे याद हैं। फुला फुला और उसने फुला मूवी रिलीज़ की थी और उसके अंदर उसका करैक्टर ये था, उसने ये ज़ाविये के साथ काम किया था, फुला अदाकारा उसने उसके अंदर ये काम किया था। क्या कभी दीन के जो रहबर थे, रहनुमा थे, हमारी तरजीह में शामिल है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीन में मुकाम किया था, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दीन में हैसियत क्या थी, और फिर सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुफस्सिर कुरान क्यों कहा जाता था। आपने तो उन पे काम किया जिन्होंने म्यूजिकल कंसर्ट पे काम किया, जो डेकों की थाप पे नाचते हुए नजर आए। हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल वही, हमारे माँ बाप का मुस्तकबिल भी वही, और उसे अपने लिए रोशन ज़माना समझते हैं जो इंसान के लिए तरीक बन जाएगा, ऐसी तरीकी बनेगा, अंधेरों में फेंक दिया जाएगा जहां से निकलना इंसान के लिए नामुमकिन और मुश्किल हो जाएगा। इसकी ज़िंदगी के अंदर दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ, कठिन मराहल का खूगर बना के अंधे मुंह कल जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आज हम उन्हें अपनी कॉपी करते हैं और उन्हें अपना कैरियर समझते हैं। लाइफस्टाइल भी वही होना चाहिए था। आपका लाइफस्टाइल तो सादा होना चाहिए था। आपके पास माल पैसा ना होता तो कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी पे सफ़र ना कर सकते तो कोई बात नहीं, घर अपना नहीं था कोई बात नहीं, आपके साथ कोई सलाम नहीं करता था क्योंकि आप मुफलस थे, कंगाल थे, अय्याल थे, आपके पास ज़्यादा रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दिया हुआ दीन था, जिसकी वजह से आप दुनिया में गुमनाम थे, रब की नज़रों में आपका बड़ा नाम था, बड़ा मुकाम था। हम चाहते हैं दुनिया में नाम मिल जाए और फिर एक अंधे को भी बेटी सौंप देते हैं, चाहे उसे दीन की अलीफ और बे का पता ना हो। अगर उसके पास दीन हो, माल पैसा ना हो, तो हम जुटला देते हैं कि ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी, वो घर के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी को जारी रख सकेगी। ये तो ज़िम्मेदारी मेरे रब ने ली थी। आपने इसे पैसों पे तोलना चाहा, ये चीज़ें तोलने वाली नहीं थी। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का खैरख़ाही का इरादा कर लेते हैं, अल्लाह उसे दीन का वसी इल्म दे देते हैं। कहीं नहीं आया उसको माल दे दिया जाता है, रुपया दे दिया जाता है, उसकी अपनी गाड़ी महंगी 30-40 लाख की गाड़ी पे सफ़र करता है और बड़े बड़े महंगे सूट पहनता है। अल्लाह फरमाते हाँ, जो सादा ज़िंदगी गुजारता है, दीन के मुताबिक चलता है, वो दुनिया में भी मेरे लिए सबसे महंगा, कल क़यामत के दिन भी जो उसका वज़न किया जाएगा वो सबसे महंगा होगा। सहीह बुखारी रिवायत नंबर 73, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी, नज़र अल्लाहु मरअन समिअ मिन्ना हदीसन फ़हफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु गैरहु। अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखेंगे दुनिया में भी, मरने के बाद भी, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकलने वाली हदीस का एक टुकड़ा याद कर लिया या कुरान की एक आयत का मफ़हूम समझ लिया, फिर उसी तरह आगे पहुँचा दिया। अल्लाह फरमाते इस बंदे के चेहरे को कभी भी तरोताज़गी के अलावा कोई चीज़ नहीं पहुँचाई जाएगी। इब्न माजा की रिवायत का नंबर 3661, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अंबिया किसके वारस हैं? उलमा किसके वारस हैं? अंबिया के वारस। अंबिया को क्या दिया गया था? आए हम कंपैरिजन करते हैं माल और दीन के एतबार से। आप कंपैरिजन की बात आए तो आप ऊपर वाले को देखते हैं कि कितनी बिल्डिंगें हैं इमारत की, गाड़ी कौन सी है उसके नीचे,
ڈرائیور کتنے ہیں, نوکر چاکر کتنے ہیں. آئیں ذرا کمپیریزن کریں دین کو اٹھا کے کہ دین کیا کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب کون ہے اور سب سے قیمتی کون ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم. انبیاء کی وراثت علماء کو دی گئی اور انبیاء کی وراثت میں کوئی دینار شامل نہیں تھے, کوئی درم شامل نہیں تھا, وہ درم و دینار کے مالک نہیں تھے. ورثوا العلم, ان کی ترجیحات میں ان کی زندگی میں دین کا علم شامل تھا. فمن اخذہ بحظ وافر, اور جسے دین کا علم دے دیا گیا گویا اسے ایک وسیع حصہ دے دیا گیا, اس کی زندگی میں ایک دین کا وسیع چیپٹر اور باب شامل کر دیا گیا. یہ تھی ترجیحات. ابن ماجہ کی روایت کا نمبر 3641. سیدنا سہل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی ہی پیاری حدیث سنائی. حدیث کیا ہے؟ فرمایا واللہ لی ان یہدی اللہ بہداک رجلا واحدا, آپ کی وجہ سے کوئی ایک بگڑا ہوا جو دین کے خلاف چلتا تھا, جو ایسے طریق راستے پہ سفر کر رہا تھا جو راستہ اسے جہنم کے کنویں میں ڈالنے والا تھا. فرمایا آپ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی سلجھ گیا, راہ راست پہ آ گیا, دین کی طرف آ گیا, اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی. واللہ لی ان یہدی اللہ, ایک آدمی زیادہ کی بات نہیں ہے, وہ تیرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے. خیر لک من حمر النعم, فرمایا وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور سرخ اونٹوں کی قیمت عرب والوں سے پوچھے جا کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب بیٹھے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ چاہتے ہیں آپ کو وادی عقیق میں, وادی بطحا میں سرخ اونٹ مل جائیں؟ ہر صحابی نے ہاتھ کھڑا کر دیا, اللہ کے وسلم کون نہیں چاہے گا اسے سرخ اونٹوں سے نواز دیا جائے. فرمایا قرآن کی ایک آیت یاد کر لو, وہ ایک سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے. ایک آیت کا یاد کرنا, ایک آیت کا سمجھنا, گویا ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے. اور آج کی آپ تو سرخ اونٹ نظر ہی نہیں آئے گا, آپ کو بھورا نظر آئے گا, کالا نظر آئے گا. سرخ اونٹ اس کی قیمت آج کل کے دور میں 20 سے 25 لاکھ ہے. آج کل کے دور میں اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. جنگوں میں استعمال ہونے والا, پانی کی کمی ہوتی تھی اس کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے پانی نکال کے پیا جاتا تھا. ابن ماجہ کی روایت کا نمبر 3641. روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر فیتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. فرمایا جو میری اس مسجد میں آ گیا اس کے دل کے اندر کوئی اور بات نہیں تھی. آیا کس لیے؟ خیر کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا میں بلائی کا کام کر لوں, بلائی کی باتیں سیکھ لوں. یتعلمہ او یعلمہ, دین کا ایک ٹکڑا سیکھ لیتا ہے یا سکھا دیتا ہے. فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ, فرمایا وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو مجاہد اپنی بیوی کی محبت کو چھوڑ کے, ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کے, آل اولاد کی محبت کو چھوڑ کے مال سے اسلحہ خریدا اور میدان مقتل میں کود پڑا, دشمن سے لڑ رہا ہے. فرمایا گویا یہ دین کو سیکھنے والا اس مجاہد کی طرح ہے. ترجیح میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ دین, تاکہ آپ کو مجاہد کا مقام مل سکتا, تاکہ آپ کے نام سرخ اونٹ کر دیے جاتے, تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتے, کل قیامت کے دن بھی آپ کامیاب و کامران ہو جاتے. علم کے پودے لگائیے, علم کے پودے. امام عبدالرؤف المنافی شافعی رحمہ اللہ یہ بات نقل کرتے ہیں, علم کے پودے لگانے سے مراد کیا ہے. ہماری ترجیح میں شامل کیا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑی کوٹھی کھڑی کر جاؤں, میں اپنے بیٹے کے لیے 2-4 پمپ سٹیشن لگا دوں, میں اپنے بیٹے کے لیے شہر کے اندر مین دکان خرید کے دے دوں, کرایہ آتا رہے گا, سرکٹ چلتا رہے گا. لیکن امام عبدالرؤف المنافی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بادشاہ آیا, میں کیا کر رہا تھا؟ زیتون کا پودا لگا رہا تھا, اور خود کیا ہے؟ بزرگ, عمر کتنی؟ 70 سال سے ابو, داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, ہڈیوں سے کودا ختم ہو چکا ہے, صحیح طرح کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی, لیکن باغ میں زیتون کا پودا لگا رہے ہیں. اور اس وقت بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا تھا؟
وہ شکار کے لیے نکلا کرتے تھے، گھروں میں نہیں بیٹھا کرتے تھے. اب تو کرسی آ گئی اور اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. پہلے بادشاہ جنگلوں میں جاتے، وہاں خیمہ لگایا جاتا، وزیروں کے ساتھ مشیروں کے ساتھ شکار کیا جاتا تھا، پھر اسے کولوں پہ بھون کے تناول کرتے اور پھر کھلی ہوا کا مزہ لوٹا کرتے تھے. کہنے لگے میں شکار کی غرض سے نکلا اور آگے میں نے دیکھا بزرگ کو، میں بزرگ کے پاس چلا گیا. یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی کہ ترجیح میں کیا شامل ہونا چاہیے تھا. کہا میں نے اسے پوچھا یہ زیتون کا پودا وہ واحد درخت ہے جو دنیا میں سب سے دیر سے پھل دیتا ہے. اس کو لگانے کے بعد جب پھل ملتا ہے تو کم از کم اس کی 30 سال عمر ہوتی ہے، پھر پھل دینا شروع کرتا ہے. آپ جتنے بھی درخت لگاتے ہیں 4 سال 5 سال، کوئی پہلے سال کوئی دوسرے سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال تک پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن زیتون کا پودا 30 سال کے بعد فرمایا کیا ملے گا تمہیں، تم تو مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، یہ کسی اور کے کام آئے گا. بزرگ نے بڑی ہی پیاری بات کہی. کہا آج یہ دیکھیں بڑے بڑے زیتون کے درخت نظر آ رہے ہیں، والتین والزیتون، زیتون جنتی پھلوں میں سے ایک پھل ہے جس کا آئل بھی استعمال ہوتا ہے، اسے پکایا بھی جاتا ہے اور اسے جلانے کے کام بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی بڑی کمال کی. کہا ہاں یہ ہم سے پہلے بزرگوں نے لگایا تھا، آج ہم کھا رہے ہیں، آج ہم لگائیں گے، کل کو آنے والی نسلیں کھائیں گے. اور بادشاہ کو بڑی بات پسند آئی، اور جب کسی کی بات پسند آتی تھی تو بادشاہ اسے فارسی میں جملہ کہا کرتا تھا، زاہ کیا کمال کی بات کی ہے. بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا 1000 دینار آپ اس کو انعام کے طور پہ دے دیں. کہا دیکھیں آپ کہتے تھے یہ درخت 30 سال کے بعد پھل دیتا، میرے رب نے مجھے لگاتے وقت ہی پھل دے دیا 1000 دینار کی صورت میں. اسے بزرگ کی یہ بات بڑی پسند آئی کہ بزرگ بڑا دانا ہے، یہ دور اندیش ہے، اللہ نے اسے عقل و فہم سے نوازا ہے، اس کی سوچ بڑی وسیع ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو فوراً پھل مل گیا. بادشاہ نے کہا زا اسے 1000 دینار اور دے دیں. وزیر نے 1000 دینار اور دے دیا. اس نے کہا دیکھیں کوئی بھی درخت پھل سال میں 1 مرتبہ دیتا ہے، مجھے اللہ نے 2 مرتبہ دے دیا. 2000 دینار مل چکے تھے. اس نے کہا زا 1000 دینار اور دے دیا. وزیر نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کے نکل گیا. فرمایا اگر تو اس بزرگ کے پاس کھڑا رہا تو سارے کا سارا خزانہ لٹا دے گا، لیکن بادشاہ آپ کو بزرگ سے ملنے والی باتیں اتنی قیمتی ہوگی کہ آپ سب کچھ بھی بیچ دیں گے لیکن بزرگ سے سائڈ پہ جانا پسند نہیں کرو گے. اور اس نے اس کو ترجیح دین کے علم کے ساتھ دی ہے. فرمایا ایک دین کا دائی دنیا سے چلا جاتا ہے، آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوتی رہتی ہیں، آنے والی نسلیں اس کے سائے کے نیچے پلتی ہیں بڑھتی ہیں. زندگی میں جہالت کو دور کیا جاتا ہے، علم کی دانائی ان کے پاس ہوتی ہے، اور پھر وہ اس راستے پہ فائز کر دیے جاتے ہیں جس راستے کے لیے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 اشیاء. انسان دنیا سے مر جاتا ہے اس کی 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. او من صدقۃ جاریہ، اللہ کے راستے کے اندر کوئی چیز صدقہ کی تھی، نلکا لگوا دیا تھا، ہسپتال تعمیر کروا دیا تھا، کسی مسجد میں حصہ ڈال دیا تھا، مسجد میں پنکھے لگوا دیے، کچھ بھی کر دیا، مرنے کے بعد بھی یہ چیز اس کے کام آتی رہتی ہے. دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا نفع مند علم جو اس نے سیکھا پھر شاگردوں میں منتقل ہوا اور پھر یہ دنیا سے چلا گیا، وہ منتقل ہوتا جا رہا، قیامت کی دیواروں تک ہوتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئے گا. تیسری چیز وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ایسی نیک اولاد جس کو اس نے دین کے راستے پہ چلا دیا تھا، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حتیٰ کہ محدثین نے یہاں پہ ایک بات نقل کی ہے کہ ایک باپ دنیا سے گیا، اللہ نے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، اولاد نیک تھی، کام نیک کر کے گیا تھا، اپنی اولاد کو دین کا دائی بنایا تھا. فرمایا وہ دین کے دائی دین کے لیے کام کرتے رہتے، حتیٰ کہ اس دین میں سے اس کے باپ کو بھی نیکیاں ملتی رہتی، حتیٰ کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، اسے جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں لے آتے ہیں. یہ محدثین کا اجتماعی قول ہے. نام اگر محدثین کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وقت کم ہو جائے. شیخ ابن عباس دیکھیں، صالح بن العثیمین دیکھیں آپ، شیخ زبیر علی زئی، امام حاکم، امام ذہبی، امام مزی رحمہ اللہ، ذرا ان کی تاریخ کو کھنگال کے دیکھیے. ان کی زندگی میں ایک ہی چیز شامل تھی، ایک ہی ترجیح تھی، دین، اور کچھ نہیں چاہیے تھا انہیں. اگر علم سیکھا جائے، امام مالک بن دینار رحمہ اللہ یہاں پہ ایک قول نقل کرتے ہیں، فرمایا جو شخص علم سیکھتا ہے عمل کے لیے،
اللہ اس میں عجز لے آتے ہیں، اللہ اس میں انکساری لے آتے ہیں، وہ تواضع کا منبع بن جاتا ہے، وہ دو لوگوں کا احساس کرنے والا۔ اگر علم سیکھا گیا کسی اور چیز کے لیے، تڑپ یہ نہیں تھی کہ عمل کے لیے سیکھوں گا، تڑپ یہ تھی لوگ مجھے دین کا داعی کہیں، فرمایا اسے فخر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، فخر میں تکبر، اللہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر کے لے جائیے، استاد کو بھی نرم مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ استاد سختی سے پیش آئے۔ اور استاد کا مزاج تاج الدین سبکی رحمہ اللہ قول نقل کرتے ہیں، میرے دو استاد تھے۔ کتنے استاد؟ دو، امام ذہبی رحمہ اللہ اور امام مزی رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں امام ذہبی رحمہ اللہ کے پاس دن میں 2 مرتبہ جاتا تھا، اور امام مزی رحمہ اللہ کے پاس میں دن میں ہفتے میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ اگر امام ذہبی کے پاس جانا اکاؤنٹ کیا جائے تو ہفتے میں 14 مرتبہ بنتا ہے، اور امام مزی کے پاس اگر دیکھا جائے تو وہ صرف 2 مرتبہ بنتا ہے۔ ان سے 7 گنا زیادہ امام ذہبی کے پاس جاتے تھے رحمہ اللہ۔ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا امام ذہبی بڑی پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، مجھے دین کی افادیت بتاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اس استاد کے پاس بیٹھا رہوں، اور جو امام مزی ہے وہ ذرا ترش مزاج ہے، سختی سے بات کرتے ہیں، اس لیے مجبوری میں جاتا ہوں۔ استاد کو وسیع ہونا چاہیے، اس کا دل کشادہ ہونا چاہیے، جب بھی کوئی سائل سوال کرے، جب بھی کوئی شاگرد اسے پوچھے تو اسے فوراً بتا دینا چاہیے، کیونکہ اس کا فرض بنتا ہے جو سیکھا وہ آگے سکھائے، جو اس نے سیکھا ہے وہ آگے منتقل کر دے۔ علم کہتے ہی منتقل کرنے کو، ڈیلیور کرنا، اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے اسے علم نہیں کہتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ روایت حدیث کی 6 کتابوں میں موجود ہے، صحیح البخاری کا روایت کا نمبر 100۔ ان اللہ لا يقبض العلم بقبض العلماء انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ علم کو ایسے قبض نہیں کریں گے کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیں، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ علم کو ایسے قبض کیا جائے گا اللہ ان لوگوں کو دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھا لیں گے جن کے سینوں کے اندر اللہ نے دین کا علم رکھا تھا۔ وَلَمْ يَبْقِ إِذًا عَالِمًا، اور جب کوئی بھی دین کا داعی باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جا کے جاہلوں سے سوال کریں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فاضلوا واضلوا، اور وہ جاہل جو دین کی الف اور بے نہیں جانتے تھے وہ انہیں بغیر علم کے دین کے بارے میں فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، لوگوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اب وقت ہے آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں سے نکال کے آپ دین کے مدارس کے اندر داخل کروا دیں، آپ دنیا بھی پڑھائیں، عصری تعلیم بھی ضروری ہے، الحمدللہ پڑھی ہے، پڑھ رہے ہیں، دونوں تعلیمیں اللہ نے دی ہے، بس اس کا شکر ہے، لیکن چاہیے یہ زندگی کے اندر کہ آپ ہر چیز کی پیک پہ چلے جائیں، اس کی بلندی کو طے کریں، دین بھی کمال کا حاصل کریں، دنیا بھی کمال کی حاصل کریں۔ کیوں؟ ما اجمل الدین والدنیا اذا اجتمع وقبح الکفر بالرجل والافلاس، جس کے پاس دونوں چیزیں جمع ہوگی، دین بھی دنیا بھی، وہ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور جس کے پاس دونوں ہی نہیں، نہ اللہ نے دین دیا نہ دنیا دی، کیا اس سے بدتر بھی کوئی انسان ہو سکتا؟ اس سے کوئی بدتر انسان زندگی کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ بہت بدتر انسان ہے، بہت گھٹیا انسان ہے۔ امام ابراہیم کے بارے میں قول نقل کیا جاتا، آپ کے 3 بیٹے تھے۔ بات میری طرف یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، آج ہم کہتے ہیں، ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں، سوال کے بارے میں آنے والا جواب ہمیں مطمئن نہیں کرتا، ہمارے دل کو وہ بات اس کی پوری طرح اچھی نہیں لگتی، دل موو نہیں ہوتا۔ ابراہیم رحمہ اللہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام مبین، دوسرے کا نام معین اور تیسرے کا نام نعیم تھا۔ آپ نے معین کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اس کو آپ نے پڑھایا، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا چاہتا تھا، اور آپ نے اپنے بیٹے کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اسے ٹیکنیکل فیلڈ میں ڈال دیا۔ باپ کا بھی احترام کرتا تھا، اخلاق والا بھی تھا، ذہین بھی تھا، جو چیز ایک مرتبہ یاد کر لیتا تھا اسے کبھی بھولتی نہیں تھی، اور جو بیٹا باپ کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، باپ بوڑھا بھی جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ درخت کے بخت ہوتے ہیں، گھر کے بخت ہوتے ہیں، یہ درختوں کی طرح بڑے مضبوط سہارے ہوتے ہیں گھر میں،
یہ چارپائی پہ بھی بیماری کے حالت میں بھی بیٹھے ہوں تو گھر والوں کو فکر فاقہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ گھر کا سربراہ موجود ہے، اس کا بیٹھا ہونا ہی کافی ہے۔ ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا۔ دوسرا بیٹا مبین کا ویسے بھی معنی واضح ہو جانا، روشن ہو جانا، وہ انجینئر کی فیلڈ میں تھا، لیکن اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ڈاکٹری کی فیلڈ کو چوز کیا اور MBBS بن گیا۔ اور پھر آگے بھی اس کی کئی ایک فیلڈ ہے کہ اسپیشلسٹ کس میں ہے، ہارٹ میں ہے، آئیز میں ہے، آگے پھر اس کی کچھ برانچیں ہیں۔ اب اس بیٹے نے بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اور تیسرا بیٹا نائن، بگڑا ہوا، باپ کی نہ مانتا تھا، ذہن بھی کم، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتا تھا۔ کسی نے سے مشورہ لیا، اس نے کہا ایسا کر، بگڑے تگڑوں کا علاج مدرسہ، آپ اسے مدرسے میں ڈال دیں۔ بیٹے کو پکڑا اور مدرسے لے آیا۔ میں ترجیح بتا رہا تھا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ ذہین تھا، فطین تھا، اخلاق والا تھا، باپ کی بات مانتا تھا، تو یونیورسٹی کے اندر جو باپ کی بات نہیں مانتا تھا تو کہا اس بگڑے تگڑے کو مدارس میں چھوڑا ہے۔ مدارس میں چھوڑا بگڑے تگڑے کو، سیکھ رہا ہے، لیکن کون سکھائے اسے؟ نہ استاد کی بات کو بات سمجھتا ہے، نہ حکم سمجھتا ہے، اپنی من مرضی کرتا ہے۔ اور سال کے آخر پہ کہتے ہیں مذاکرہ ہوتا ہے، کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں اور ایک لمبی مجلس لگی ہوتی دائرہ، وہ ادھر سے سوال کرتا ہے، دوسرا ادھر سے سوال کرتا ہے، احادیث کو کئی ایک زاویوں سے دیکھ کے پھر احادیث پہ حکم لگانے کے بعد الحمدللہ آگے چلا جاتا، جسے ہم مطالعہ کہتے ہیں۔ وہ صرف پیپروں کے دنوں میں پڑھتا تھا، باقی پڑھتا ہی نہیں تھا، پیپر دیے اور علم ختم۔ اب وہ جب مفتی بنا تو پھر مفتی اس نے کیسا بننا تھا؟ آپ کہتے ہیں معاشرے کے اندر علماء بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ آپ جب دنیا میں سب سے حقیر کو دین کی طرف لے کے آئیں گے تو معاملے بگڑ جائیں گے۔ جب سب سے زیادہ آپ کی ترجیح میں ذہین و فطین دین کے لیے وقف ہوگا، پھر اللہ کی قسم فہم و فراست سے دین کے اصولوں کو پڑھنے کے بعد وہ کلی طور پہ بھی فیصلہ کر سکیں گے، جزوی طور پہ بھی فیصلہ کر سکیں گے۔ نہیں تو صرف وہ کہے گا کہ جو جھوٹ بولے گا گردن اتار دی جائے گی، حالانکہ جھوٹ بولنا کئی ایک جگہ پہ جائز ہے، کلی طور پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جزوی طور پہ جھوٹ جائز ہے۔ الحرب خدا، جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا لشکر کہاں گیا ہے، کیسے پڑاؤ ہے، کتنے افراد ہے، کتنا اسلحہ، خدا دھوکہ ہے، جنگ کا معنی ہی دھوکہ ہے، آپ دھوکہ دیں گے۔ اور یہ دھوکہ دینا بھی آپ کے لیے نیکی، میاں بیوی لڑ پڑے ہیں آپس کے اندر، شروع کروانا جھوٹ بولیں، آپ دوست لڑ پڑے ہیں جھوٹ بولیں آپ، یہ کلی طور پہ نہیں بلکہ جزوی طور پہ ہے اور یہ نیکی بن جائے گا۔ ویسے جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے تباہی بن جائے گا۔ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کلی طور پہ حرام کھانا منع ہے، جزوی طور پہ جائز ہے۔ آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ مردار نہیں کھا سکتے، مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، کوئی بھی حرام جو اللہ نے کر دیا آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، مر رہے ہیں، جان بچانے کے لیے فمن استر غیر باغ ولا عاد، حد سے تجاوز نہیں کریں گے کہ ہن کوکھاں کڈ لو، پیٹ بھر کے کھا لو، موقع تلاب بھی گیا ہن ویکھی جائے گی، وہاں شراب کا گھونٹ پیے جان بچ جائے، اور دو چار لقمے حرام کے کھا سکتے تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ یہاں کلی طور پہ فیصلہ درست ہے۔ لہٰذا آپ کی ترجیحات میں جب تک دین شامل نہیں ہوتا، اللہ کی قسم پھر ابھی تو بڑے کم معاملے ہو رہے ہیں، کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے نا اب، اور کہا جا رہا ہے آپ کے نمبر بند کر دیے جائیں گے، یہ چیز بلاک کر دی جائے گی، سفر نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہماری ہی ہاتھوں کی کمائی ہے ساری کی ساری۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر اور خشکی کے اندر، تری کے اندر جتنا بھی فساد برپا ہے، اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج کرونا ویکسین لگ رہی ہے، سائیڈ افیکٹ آپ کے سامنے، اور جب چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں۔ محرم آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دین کے کئی ایک پروگرام آتے ہیں، رمضان آیا تھا تب بھی پیک پہ تھی، عید آئی تھی تب بھی پیک پہ تھی، لیکن جو دین کے خلاف کام ہوتے ہیں تب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ آج تک ان کی سازشوں کو نہیں سمجھ سکے کیونکہ آپ نے دین اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تھا، جس نے آپ کو فرق بتانا تھا۔ آج کہیں گے وہ نہیں لگائیں گے تو مر جائیں گے، اگر وہ مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ وہ لگانے کے بعد بھی آپ تڑپیں گے، کسی کو بخار ہوگا، کوئی نزلہ زکام میں چلا جائے گا، کوئی کس معاملے میں داخل ہو جائے گا، اور یہ آپ کو لگنی ہی لگنی ہے کیونکہ آپ نے دین کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، اور وہ سوچتے ہیں 100 سالہ
پہلے پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری مومنوں کی زندگی کیا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے سب سے بڑے علمبردار بھی کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا تھا، حدیث کو پڑھ کے نہیں دیکھا تھا۔ اگر حدیث کو پڑھ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کافروں کے قرب قیامت اتنے بڑے بڑے مکر ہوں گے کہ ان کے مکروں سے پہاڑ ہل جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ بھاگنے کہاں بھاگنا ہے؟ اب مجبوری کا نام شکریہ۔ جب تک آپ کو کوئی پکڑتا نہیں نا، ہتھ کڑی نہیں لگتی، تب تک سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ ہمیں تب آتی ہے جب ہمیں ایک اچھی سی چماٹ وہاں سے لگتی ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہمیں جب اپنا ہی دوست پیچھے سے وار کرتا ہے تب سمجھ آتی ہے، اور ہم آج تک دوست اور دشمن میں فرق ہی نہیں کر سکے۔ کچھ بھی نہیں پاس، کیا ہے ہمارے پاس؟ ذرا جمع پلس کر کے دیکھیں، ہے کیا؟ نہ دین نہ دنیا۔ آپ گھر کے اندر کم از کم ایک بیٹے کو، ایک فرد کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، آپ کی زندگی میں، آپ کے بیٹے کی زندگی میں، آپ کے رشتہ داروں کی زندگی میں، عزیز و اقارب کی زندگی کے اندر تبدیلی نہ آ جائے تو پھر کہنا۔ ہر کسی کا شوق ہوگا، ابا جان میرے چچا کا بیٹا فلاں نام ہے، وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اور جب کسی گھر میں کوئی بچہ جائے گا ہی نہیں، وہ یونیورسٹی میں ہوگا، تو پھر اسے اسی کے چچے کا بیٹا، اسی کے پھپھی کے بیٹا، اسی کے ماموں کا بیٹا کہے گا ابا جان میں نے بھی یوں نہیں جانا ہے۔ اور جب ہر گھر میں سے ایک بچہ بھی دین کے لیے وقف کیا ہوگا، جو آپ کو بتائے گا ابا جان یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، بھائی ایسے نہیں ایسے کر لیں، اماں جان ایسے نہیں ایسے کر لیں، اور اپنے بیوی کے حقوق جانتا ہوگا، بیوی اپنے خاوند کے حقوق جانتی ہوگی، اور درمیان میں دو کا رشتہ کب ٹوٹتا جانتے ہیں؟ جب تیسرا درمیان میں آتا ہے۔ دو کا رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا جب تک تیسرا درمیان میں نہ آ جائے، اور اسلام کہتا اپنے معاملوں کو دروازے کی دہلیز تک رکھیں، باہر نہ جانے دے۔ دین نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کو کون کہے گا؟ پھر آپ جا کے بتائیں گے آج یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر معاملے وہاں تک پہنچیں گے، یہاں سے واپس مڑنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم کی تلاش کے لیے نکل پڑتا ہے گھر سے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جنت کتنی آسان ہے، یہ جنت اتنی ہی آسان ہے جتنی آسان آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ بڑی ہی آسان ہے اگر آپ اس کو اپنے لیے چوز کر لیتے۔ اب مجھے بتائیں، آپ دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ دن رات ایک کرتے ہیں، 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتے ہیں، بیٹا الگ سے جاب کر رہا ہے، باپ الگ سے دکانداری کر رہا ہے، بیٹی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہے، اور اماں جان چھابے اور چنگیرے بنا رہی ہے، کیا پھر بھی زندگی میں سکون ہوتا ہے؟ آپ ذہن سے نکال دیں دنیا، دین کے لیے روز ایک معمول بنا کے بیٹھ جائیں، ایک حدیث کو ڈسکس کریں، قرآن کی ایک آیت کو ڈسکس کریں۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک بندہ کمانے والا ہوگا، اللہ سبھی کی ضروریات کو پورا کر دے گا۔ کہتا آدمیت کچھ اور ہے، علم ہے کچھ اور چیز۔ طوطے کو کتنا پڑھایا وہ پھر بھی رہا حیوان کا حیوان۔ آدمیت دیکھیں گے الگ پہلو، انسان دیکھیں گے الگ پہلو، ایک ہی چیز فرق کرتی تھی، علم۔ اللہ فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ کہاں سے اٹھایا؟ یہاں سے اٹھایا ہم نے۔ کن کو؟ جن کو دین دینا تھا، یہاں سے اٹھایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرماتے میں نے عام میں سے ایمان والوں کو بلند کر دیا، اور دوسرے کون لوگ میں نے جن کو بلند کر دیا؟ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا تھا میں نے ان کو درجے میں دوسروں سے بلند کر دیا۔ آپ سمجھتے بلند کون ہے؟ جس کے پاس اچھا گھر ہے، اور قاری صاحب ماشاءاللہ سائیکل پہ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، اور دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ نہیں جانتا یہ آج سائیکل پہ بیٹھا ہے، اللہ کی قسم کل جنت کے اندر گھوڑوں پہ بیٹھے گا۔ آج یہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، کبھی کہیں سے کہیں، کبھی کہیں سے کہیں۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ النار، جس کے قدم اللہ کے راستے کے اندر خاک آلود ہوئے، دین کے لیے، جہاد کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، یا یہ مسجد کا خیال رکھتا تھا، منتظمین میں شامل تھا، آؤ بھگت کرتا تھا، ضروریات پوری کرتا تھا،
اور جو بھی امام تھا، خطیب تھا، اس کے حقوق پورے کرتا تھا، فرمایا اس کے قدموں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ جس کے پاؤں خاک آلود ہوئے، یہ باہر چلتا تھا، پیدل آتا تھا، غبار پڑتی تھی، مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے آتا تھا، پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، اور جس نے اپنے سارے جسم کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا، اس کے سارے جسم کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کروں اللہ میں صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ دے دے اور ہماری ترجیحات میں دین کو شامل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔